عورت کا عشق۔ عورت مرد کے حسن سے عشق نہیں کرتی، یہ عشق کبھی بھی حسن سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تمہاری باتوں سے، رویے سے، انداز گفتگو سے، سب سے بڑھ کر تمہاری نگاہوں سے کہ وہ کس سمت ہے، اس کی طرف ہے یا پھر کسی اور جگہ بھٹکی ہوئی ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گی، بس صبر اور دعا کا دامن نہ چھوڑیے۔ اللہ مرضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ تم مانگو اسی سے، وہ نہ دے یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، لیکن وہ میرے نبی پاک کا لہجہ۔ میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں، جواب آیا گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جیب سے لوگوں کو نوازنے کا وسیلہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اللہ کی عدالت۔ بہت سکون میں ہوں کیونکہ جس عدالت میں اپنا معاملہ پیش کیا ہے وہاں ناانصافی نہیں ہوتی۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ آج سے یہ سچائی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے نہ تو کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ چالیں، سب اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کرتے رہیے، پر امید رہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر یقین رکھیے وہ بہترین سے نوازے گا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، باقی معجزوں کی انتہا کے لیے اللہ ہے نا۔ اے اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ہنسا دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ تو بہت گزرے لیکن شہزادے صرف دو ہی تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے، اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ مت کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے۔ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور پھر تمہاری من پسند چیز وہ تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اے اللہ جو شخص یہ پوسٹ پڑھ رہا ہے اسے اپنے سوا کسی اور کا محتاج مت بنانا، آمین یا رب العالمین۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ یا اللہ پاک جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ان بددعاؤں سے ڈرنا جو بول کر نہیں دی جاتی۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو،
میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی میں ہی رہنے دو۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔